ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے تھے فیلنگس کی اور شیئرنگ کی. ہم بات کریں گے. سر آپ کنٹینیو کریں یاسر صاحب. جی کس طرح سے اب سر آپ کے جو پوائنٹ ہے نا, دیکھیں آپ نے ابھی یہ کہا بریک سے پہلے کہ آ کے آپ اسسمنٹ کرتے ہیں. میرا پوائنٹ وہیں ابھی وہی اٹکا ہوا ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں گا تو اسسمنٹ ہوگی نا. وہ کون سے بیریئرز ہیں جو آپ کے پاس لانے میں لوگوں کو, ایسے پیشنٹوں کو آ رہے ہیں, وہ ہائی لائٹ کریں تاکہ ہمارے ویورز کو پتہ لگے کہ جانے میں ملنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ دکھانا ضروری ہے. بالکل عامر صاحب, میں یہ جو پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کیا, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے یعنی بلایا. کیونکہ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں ایکسیپٹیبلٹی ہی نہیں ہے, کوئی اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر آپ کسی کو بولتے ہیں کہ بھائی یہ سائن اینڈ سمٹم جو میں آپ پہلے میم نے بھی بتایا, میں نے بھی تھوڑی سی کچھ بیسک چیزیں بتائی, کسی میں اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو سجیسٹ کر سکیں کہ بھائی آپ سائیکولوجسٹ کے پاس چلے جاؤ, اسسمنٹ وغیرہ کرا لو. تو وہی بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ ہوتی ہے. لوگ جو ہے بولتے ہیں نہیں بھائی مجھے کوئی دماغی مسئلہ تھوڑی ہے, میں پاگل تھوڑی ہوں. وہ اور زیادہ سپریس کر دیتے ہیں اپنی اس کو, کیونکہ ہماری ادھر ایکسیپٹیبلٹی ہی نہیں ہے, اویئرنیس ہی نہیں ہے. اور یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس کو ایز اے ڈیزیز کے طور پہ لیں. جیسے دوسری ڈیزیز ہوتی ہیں, بلڈ پریشر ہو گیا اور دوسرا آپ کے جو بھی میڈیکل ایشوز وغیرہ ہوتے ہیں, وہ نارملی اس کو آپ میڈیکلی ٹریٹمنٹ لیتے ہیں. اس کا بھی یہ مینٹل ہیلتھ بھی ایک سیریس ایشو ہے. تو اس لیے اگر کبھی بھی اپنے ارد گرد اس سائن اور سمٹمس کے ساتھ کسی شخص کو یعنی دیکھیں تو اس کو ایک اچھی سجیشن دے کہ سائیکولوجسٹ کے پاس یعنی جائے, یا پھر اگر آپ سے کوئی شیئر کرتا ہے تو اس کو یہ اسٹگمیٹائز نہیں کریں کہ اچھا تمہیں دماغی مسئلہ ہو گیا, تم یعنی پاگلوں کی یعنی کیٹیگری میں چلے گے. تو اس طرح اسٹگمیٹائز نہیں کریں. میں آپ کو بتاتا چلوں جو سب سے زیادہ یعنی گروپ سروائیو کرتا ہے ہمارے یعنی اس میں, وہ ٹین ایج ہوتے ہیں. آلموسٹ 50% جو ہے نا مینٹل ایشوز کا شکار ہوتے ہیں, اور اس میں سے میجورٹی جو ہے نا ویمن کی ہوتی ہے. ویمن کی ہوتی ہے کیوں؟ اگین سوسائٹی کا بہت بڑا امپیکٹ آ جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں میجورٹی جو ہے پہلے ہوتے ٹین ایجز ہیں. جی ٹین ایج ہے, یعنی ہمارے یہاں تو پاپولیشن ٹین ایج ویسے زیادہ ہے. بالکل. اور اس کی بھی 50% جو ہیں وہ 50% میں سے بھی جو زیادہ اگر آپ ریشو نکالیں تو فیمیلز کا جو ہے نا زیادہ ہے. دیٹس بیکاز آف رورل ایریا میں ہماری آبادی کی وجہ سے نا. بالکل ایسا ہی ہے, ان کو دبایا جاتا ہے اتنا, یعنی وہ نہیں دیا جاتا. اور اپنی جو وہ ہوتی ہے سوسائٹیز جو ہے نا اپنی ایکسپیکٹیشن لڑکیوں پہ یعنی تھوپ رہی ہوتی ہے, نہیں باہر نہیں جانا, نہیں ایسے نہیں. اور اس کی ایک وجہ اور بھی ہے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ پیرنٹ ٹو پیرنٹ جو ہمیں ملا ہوتا ہے وہ ہم ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ یہ سوچیں کہ ایک جو مرد ہے جو میں ہوں, مجھے میرے اپنے ماں باپ سے جو بھی ملا مجھ میں یعنی ٹرانسفر ہوا, ٹھیک ہے. لیکن جب عورت کی بات آتی ہے تو وہاں پہ 2 ماں باپ آ جاتے ہیں. پہلے اس نے اپنے ماں باپ سے جو لیا حاصل کیا, پھر اس کی شادی ہوئی, گھر گئی, اس لڑکے کے ماں باپ سے کیا ملا ہے. بالکل. تو آپ یہ سوچیں نا, یہ ساری چیزیں ایک اس پہ آ رہی ہوتی ہے. تو اگر کوئی ایسے ایشوز آ رہے ہیں, سائیکولوجسٹ سے ہیلپ لینے میں کیا ہے اس میں. اور اس میں جو آپ کے جو ساتھ رہنے والے لوگ ہیں ان کا جو ہے فیملی کا جو کوپریشن ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے, اس کے بغیر نہیں کر سکتے. بالکل بہت بڑا رول ہوتا ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلے دیکھیں, اگر میں کسی کو سجیشن یعنی دے رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں, تو سب سے پہلے مجھے اویئرنیس تو ہونی چاہیے. پہلے میں اس چیز کو ایکسیپٹ تو کروں. میں یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا, نہیں جی دماغی صحت نامی کوئی چیز نہیں ہوتی, ایسا سچ کچھ بھی نہیں ہے, سب ڈرامے بازی ہے, یہ اٹینشن سیکھ کرنے کے لیے کر رہے ہیں, تو کیا فائدہ. وہ تو پھر میں اور زیادہ اس کو ڈپریشن میں ڈال رہا ہوں, وہ پھر اور زیادہ احساس کمتری میں چلا جاتا ہے سامنے والا. بالکل صحیح. تو اس طرح کی چیزیں سو یعنی ہم سب کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور ڈے ٹو ڈے یہ تو ہم دیکھتے رہتے ہیں, ایسے کیسز کافی ہوتے ہیں. بالکل. ساتھ میں یہ بتائیں کہ یہ ایک دو چیزیں اور بھی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمارے جو ایک ٹرینڈ ہے نا, اوور دا کاؤنٹر بھی میڈیسنز مل جاتی ہیں آرام سے, اور سیلف میڈیکیشن کا بھی بڑا اسٹرانگ یہاں پہ سیگمنٹ ہے. تو کچھ اس طرح کے لوگ جو جس طرح سے مینٹل ڈس آرڈر ہوا, تھوڑا سا ایموشنلی ڈسٹرب, تو ان کو خود کو لگا تو وہ چھپانے کے لیے سلیپنگ پلز وغیرہ لیتے ہیں, نیند نہیں آ رہی, نیند تھوڑا سا وہ ہے نا, یہ چیزیں. اور پھر وہی اس سے پہلے جو ہم نے پروگرام کیا اس میں وہ بڑی عجیب سی پرسنٹیج آئی تھی. ایک صاحب بتا رہے تھے کہ جو 90% کیسز ہمارے پاس آتے ہیں نا, وہ 90% خراب ہو کے آتے ہیں ہمارے پاس. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہی جو آتے ہیں. اوکے, سو ہماری سوسائٹی میں ایک تو ویسی ایکسیپٹنس ہے نہیں مینٹل ہیلتھ کی. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کسی کو کینسر ہو تو ہم اس کو یہ نہیں بولتے کہ صبر رکھو, ہیو پیشنس, صحیح ہو جاؤ گے, لک ایٹ دا برائٹ سائڈ. لیکن اگر کوئی انسان مینٹل ہیلتھ کی کسی پرابلم سے گزر رہا تھا تو ہم بولتے ہیں ارے ناشکراپن کیوں کر رہے ہو, لک ایٹ دا برائٹ سائڈ, صبر رکھو, اللہ بہتر کرے گا.
تو ول پاور کا بڑا کہتے ہیں ول پاور یوز کر لو یہ کر کے تم تو بالکل یار وہ ایمان کے اوپر کہ تمہارا تو ایمان ہی اتنا کمزور ہے. تو یہ ساری باتیں جب ہم فزیکل ہیلتھ کے لیے نہیں کرتے تو پھر مینٹل ہیلتھ کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ اینڈ سنس ایکسیپٹنس نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے, تو پھر جو لوگ اگر ان چیزوں کو سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ہماری سوسائٹی میں مسکنسیپشن ہے کہ بس صحیح ہے, پرابلمس آ گئی ہیں, سائیکیاٹرسٹ کے پاس جاؤ, میڈیکیشنس پرسکرائب کرے گا, وہ میڈیکیشنس کھا لیں گے اینڈ دیٹس اٹ. کیوں؟ کیونکہ وہ سیکھا ہوا ہے کہ شاید فزیکل پین کے لیے بھی ہم میڈیکیشنز ہی لیتے ہیں, تو مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی میڈیکیشنز لینے کی ضرورت ہے. اب میں آپ کو ڈفرینس بتاتی ہوں, پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیتے ہیں ایک سائیکیاٹرسٹ کا اینڈ سائیکالوجسٹ کا. بالکل ٹھیک. ایک سائیکیاٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ ڈاکٹر ہوتا ہے, MBBS کیا ہوتا ہے, اور وہ پرسکرائب ہی میڈیکیشنز کرتے ہیں آپ کو. صحیح ہے. ویئر ایز اے سائیکالوجسٹ وہ آپ کو میڈیکیشنز پرسکرائب نہیں کریں گے, وہ پہلے آپ کی پراپر اسیسمنٹ کریں گے, پراپر ڈائگنوسس کریں گے, جو بھی پرابلم ہے اس کو دیکھتے ہوئے پھر سجیسٹ کریں گے کہ آیا کہ صرف تھیراپی کی ضرورت ہے یا ساتھ میں میڈیکیشن کی ضرورت بھی ہے. کافی کیسز کے اندر صرف تھیراپی سے ہی بہت ایک اچھا واسٹ چینج نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, اس میں میڈیکیشن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. لیکن کیونکہ لوگ گھبراتے ہیں کہ نہیں ہم سائیکالوجسٹ کے پاس کیسے جائیں, اینڈ دین لیک آف اویئرنیس ہے کہ بس وہ سائیکیاٹرسٹ ہی شاید ہوتا ہے جو ان چیزوں کو دیکھتا ہے, اس کے پاس جاؤ دوائیاں کھاؤ اینڈ دیٹس اٹ. بالکل صحیح. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کسی بھی قسم کی اگر مینٹل ہیلتھ پرابلم سے گزر رہے ہیں تو آپ پہلے ایک سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں, اپنا پراپر ایویلیویشن اینڈ اسیسمنٹ کرائیں, اس کے بعد ان کی جو ڈائگنوسس ہو اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے پھر وہ آپ کو خود ہی ریفر کریں گے کسی سائیکیاٹرسٹ کے پاس, اینڈ الانگ سائڈ تھیراپی بھی آپ لیتے رہیں. مگر مس فاطمہ یہ بتائیں نا, سائیکیاٹرسٹ بھی تو اس کو بھی تو پتہ ہے نا پروسیس کا, تو وہ ڈائریکٹ دے دیتا ہے میڈیکیشن؟ دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک سائیکیاٹرسٹ کے ڈاکٹر ہے, ان کے پاس جب ایک کلائنٹ آ رہا ہے تو ان کو پتا ہے کہ اچھا یہ سمٹمز ہیں, ان کی فیلڈ ہے, ان کو دوائیں پرسکرائب کرنی ہے, وہ فوراً سے بالکل اچھا آپ کے نیند کے مسائل چلیں بس یہ دے دیا, سلیپنگ پل کوئی دے دی اٹھا کے. اب پلس اویئرنیس نہیں ہے, اور پھر آج کل آپ کو پتا ہے کہ کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ایڈکشن کا بہت زیادہ ایک رول پلے ہے, تو وہ پھر اس چیز کو لوگ ابیوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ذرا سے کوئی پرابلم آئی, اب تھیراپی کے تھرو انہوں نے سیکھا تو نہیں کہ کوپ کیسے کرنا ہے اس پرابلم کو, بس دوائی کھائی, اب دوائی سے فوراً سکون آیا, تھوڑا آرام ملا, تو چلو اب اسی دوائی کو ابیوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں. آج کل جو ہمارے پاس ایون ہماری ریہاب میں بھی جو موسٹلی کیسز آ رہے ہیں تو وہ بینزوڈائزپینز جو کہ پلز ہوتی ہیں, سلیپنگ پلز, انگزائٹی پلز, یہی ساری پلز کی ابیوز کے کیسز آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایزلی اویلیبل ہیں, کسی نے بھی پرسکرپشن لکھ کے دے دیا, آپ نے آگے آرام سے جا کے اوور دا کاؤنٹر وہ چیز اٹھا لیا, اور وہ ڈوزز بڑھاتے رہتے ہیں خود اپنی مرضی سے, پھر اس کو ابیوز کرتے رہتے ہیں. وہ جو ڈاکٹر نے ڈوز دی ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی لے رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ آہستہ آہستہ دن میں کچھ لوگ 50 پلز بھی ابیوز کر رہے ہوتے ہیں. مطلب لائف تھریٹننگ حد تک وہ جا سکتا ہے. بالکل ہوگی. ریلیکسنٹس, ایکسٹرا بالکل ریلیکسنٹس ہوتے ہیں, اینٹی انگزائٹی ہوتی ہے, اس میں کافی کامن نام ہے جو کہ اوبیسلی میں نہیں دینا چاہوں گی ابھی اس وقت. لیکن یہ ہے کہ بہت لیک آف اویئرنیس, اور بس صرف یہ ہے کہ بس فوراً جاؤ سائیکیاٹرسٹ کے پاس, دوائیاں کھاؤ, اور یہ اس کا سولوشن ہے. یہ نہیں سمجھتے کہ سائیکالوجسٹ کے پاس جا کے تھیراپی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اچھا, یہ ایسا بھی تو ہوتا ہوگا نا کہ آپ کو اگر ارلی اسٹیج پہ آ گیا پیشنٹ آپ کے پاس, تو اس کو سائیکیاٹرسٹ کے پاس جانا ہی نہ پڑے, تھرو سیشنز آپ اس کو تھیراپی کے تھرو نکال دیں اس ٹراما سے, ایسا ہوتا ہے؟ ایبسولوٹلی. یہ بتائیں ہمارے ویورز کو کہ تھوڑا سا کہ کتنا ضروری ہے جلدی جانا, ان کے اپنے لیے ضروری ہے. بالکل, جو ہم نے بات کی تھی تھوڑے بہت کچھ ارلی وارننگ سائنس کی, تو وہ یہی ہے کہ ان ارلی وارننگ سائنس کو دیکھتے ہوئے اگر آپ فوراً سے نہیں ہیلپ سیک کرتے ہو تو وہ پھر اگر آپ وہ لیفٹ رہے گا, وہ انٹریٹڈ رہے گا, تو پھر آہستہ آہستہ وہ چیز ڈس آرڈرس میں کنورٹ ہو جاتی ہے, اور پھر وہ آپ کی نارمل فنکشننگ میں امپیئرمنٹ لانا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ ایک جو نارمل انسان جیسے فنکشن کرتا ہے وہ پھر اس طرح فنکشن نہیں کر پاتا, کہیں نہ کہیں پرابلم بہت سیویئر حد تک پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے. اینڈ دیٹس ویئر دا میڈیکیشن کمز ان, کہ تب جا کے آپ کو میڈیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے. جب آپ کی نارمل ڈے ٹو ڈے لائف میں روٹین ورک آپ پہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر جب بہت اپیرنٹلی. اور اس میں ایک چیز اور ایڈ آن کروں گا کہ اس لیے بھی دیکھیں یہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ نے کوئی کسی اپنے پیارے کو ہیلدی سولوشن نہیں دیا تو بہت ایسا چانس ہے کہ وہ پھر انہیلدی سولوشن کے لیے اسکیپ تو چاہیے نا اسے, وہ مینٹلی تو سفر کر رہا ہے, جیسے ہم لوگوں نے پہلے کہا کہ وہ ہمیں دکھ نہیں رہی لیکن وہ تو خود فیل کر رہا ہے, تو وہ انہیلدی اسکیپ خود سے ڈھونڈ لے گا. اور اس میں یوزلی یہی ہوتا ہے کہ اس طرح کی میڈیکیشن ابیوز, ورنہ پھر جو بہت کامن ہو گیا ڈرگس. تو زیادہ تر آج کل جو یعنی کیسز وغیرہ بھی آ رہے ہیں اس میں زیادہ تر اگر بیک ڈاؤن جب ہسٹری میں جاتے ہیں تو وہ یہی ڈپریشن اور انزائٹیز کے جو ہے نا ایشوز یعنی ہوتے ہیں. فیملی ڈائنامکس ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈرگس پہ آ جاتے ہیں, اس چیز سے اسکیپ حاصل کرنے کے لیے وہ جو ہے نا یہ اپنا سکون تلاش کرتے ہیں ڈرگس میں. اچھا, ڈرگس کا بھی یہی فنکشن ہوتا ہے نا کہ آپ کی جو ریفلیکسز ہیں ان کو وہ پھر
کیا کرتے ہیں؟ بالکل, وہ بیسکلی اگر ڈرگس کی میں سائیکو ایکٹیو سبسٹینسز کی بات کروں تو یہ جو مینلی افیکٹ کرتے ہیں وہ ہمارے CNS کو جو ہے نا افیکٹ کرتا ہے, سینٹرل نرو سسٹم, اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی جو بھی احساسات ہیں دبا دیتے ہیں. ہر ڈرگ کی ایک اپنی الگ کیٹیگری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کچھ اسٹیمولنٹس میں آتے ہیں, جیسے آج کل بہت جو ہے کامن ہوا ہے آئس وغیرہ, آپ نے سنا ہوگا, یہ ینگ یعنی جنریشنز میں آئس کے اس میں پڑے ہوئے ہیں, ڈفرینٹ نام ہیں, آئس, کرسٹال وغیرہ. تو یہ اسٹیمولنٹ کیٹیگری میں آتا ہے, یہ آپ کو الرٹ کرتا ہے, آپ کو جو ہے نا ایکٹیو کر دیتا ہے, ہائپر ایکٹیو کر دیتا ہے. اور کچھ جیسے ہیروئن ہو گئی, یہ آپ کی جو ہے نا ڈپریسنٹس یا پھر اس میں آتا ہے نارکوٹکس میں یعنی آتا ہے, جو آپ کو جب بھی کوئی ایسا پین وغیرہ ہوتا ہے, اسٹریس فیل کر رہے ہوتے ہیں, وہ کر دیتے ہیں. انفارچونیٹلی مزے کی بات بتاؤں آپ کو کہ ہماری سوسائٹی میں بہت کامن ہے اور بہت ایزی لیا جاتا ہے ہیش کو, چرس کو. مزے کی بات یہ کہ 4 کیٹیگریز یعنی ڈرگس کی یعنی ہوتی ہیں. ایک اسٹیمولنٹ ہوتا ہے آپ کا, ایک ہیلوسینیشنس ہوتی ہے, ایک جو ہے ڈپریسنٹس ہوتی ہیں, اور 4th کیٹیگری وہ ہوتی ہیں آپ کی اوپیوائڈس کی ہوتی ہیں. اچھا. چرس اور کچھ اور دوسرے نشے ہیں واحد ایسے ہیں, وہ چاروں کیٹیگری میں ریلائی ہی نہیں کرتے. وہ چاروں کیٹیگری میں ریلائی نہیں کرتے. آپ آئس کو بول سکتے ہیں, آئس والا ہائپر ایکٹیو ہوگا, اسٹیمولنٹ ہے وہ. چرس میں آپ نہیں کر سکتے, وہ کم ڈوز میں ریلیکسنٹ کا کام کرتی ہے, اس میں زیادہ ڈوز میں جو ہے آپ کا اس کا کام کرتی ہے, الرٹ کرنے کا کام کرتی ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ آئس ہے یا وہ ہے, وہ آپ کو آپ کے برین کو ایک طرف پل کر رہا ہے, یعنی جو ہے نا ایک طرف لے جا رہا ہے, جبکہ ویئرز جو ہیش ہوتا ہے وہ آپ کو ایک سائڈ یوں بھی لے جا رہا ہے, آپ کو یوں سائڈ دوسری سائڈ یوں بھی لے جا رہا ہے. مائنڈ بینڈر ہوتا ہے. سب سے زیادہ ڈرگ انڈیوس سائیکوسس کے جو کیسز آتے ہیں 90% وہ چرس کے ہوتے ہیں. ڈرگ انڈیوس سائیکوسس کیا ہوتا ہے بیسکلی, کہ جب اس طرح ڈپریشن اور انزائٹی وغیرہ ہوتا ہے تو اس کو کوپ کرنے کے لیے جو ہے نا, یعنی بہت ہے کہ جو جوائنٹ کے 2 کش لگا لو, 3 کش لگا لو, وہ پھر کوانٹٹی بڑھتی رہتی ہے اور وہ دماغ پہ اتنا افیکٹ کر دیتا ہے کہ وہ ریئلٹی سے ہٹ کے پھر جو ہے نا باتیں شروع ہو جاتی. تو یہ ڈرگ انڈیوس سائیکوسس کا جو زیادہ تر یعنی کیس ہے وہ چرس کی وجہ سے ہی جو ہے نا یعنی کریٹ ہوتے ہیں. دوسرا پھر یہ آج کل جو جیسے پہلے بھی ڈسکس کیا آئس ہے, اس کی وجہ سے بھی بہت جو ہے نا بہت جلدی افیکٹ یعنی کرتا ہے. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی سننے کو ملتا ہے. ہمارے تو ماشاءاللہ مین اسٹریم چینلز ہیں, نیوز چینلز بھی ہیں, بھرمار ہیں, مگر سننے کو کبھی کبھی ملتا ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس کے اوپر کوئی بریکنگ نیوز چھوٹی سی کبھی آ جاتی ہے. اس کے اوپر آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے اوپر کوئی ایک پراپر میڈیا کیمپین چلانی چاہیے, اویئرنیس کی, لوگوں کو پتہ ہو کہ میں کیا کھا رہا ہوں, کیا لے رہا ہوں, کدھر سے لے رہا ہوں, اگر ہیں, اور اس کی مطلب ٹریٹمنٹ کیا ہے چیزوں کو, اور ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں ان کا فنکشن کیا ہے. لوگ ڈرتے جاتے ہیں. تو اس پہ اگر ایک میڈیا کیمپین وغیرہ آپ نہیں سمجھتے کہ بالکل ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. میں تھوڑا سا یہ بتاؤں گا, آپ یہ دیکھ لیں, چلیں ایگزامپل سے ہی آپ کو دوں گا. پینڈیمک آیا, کتنے لوگ اس کی وجہ سے پھر یہ چیز تھوڑی بہت ہائی لائٹ ہوئی کہ یار مینٹلی سفر کر رہے ہیں, وہ ہو رہے ہیں, یہ چیز آئی. تو مطلب یہ چیز بتانے کا مقصد یہ ریفرنس کا یہ ایگزسٹ کرتی ہے, تو اس کی اویئرنیس زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. اور یہ یہاں پہ آتا ہے میڈیا کا رول. دیکھیں کہ کیونکہ ٹھیک ہے میرے تک اگر اویئرنیس نہیں پہنچی, میرے پیرنٹس تک نہیں پہنچی, تو کون پہنچا؟ میری سراؤنڈنگ میں کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے کوئی نہیں, ٹی وی تو ہے میرے گھر پہ, نیوز تو میں دیکھتا ہوں. تو یہاں پہ میڈیا کا رول آتا ہے. میڈیا انٹروین کرے اور اس میں اس طرح کے جو ہے ٹاپکس کو ہائی لائٹ کرے, بتائے, سائیکو ایجوکیٹ کرے پیرنٹس کو بھی اور سوسائٹی کو بھی. اچھا, میڈیا کا رول ہم نے بات یہ کرنا چاہیے. بالکل, یہ گورنمنٹ کا رول بھی تو بنتا ہے نا کچھ. کیا کہتی ہیں آپ نے؟ بالکل, ایبسلیوٹلی. اگر ہم دیکھیں تو گورنمنٹ لیول کے اوپر کافی ایسے لاز وغیرہ تو ہیں, لیکن ان کی امپلیمنٹیشن دیکھی جائے تو وہ بالکل بھی نہیں ہے. صحیح. تو اگر وہ گورنمنٹ لیول کے اوپر ہی اتنے اسٹرکٹ لاز, اس کے لاز اینڈ ریگولیشنز ہوں, تو پھر ورنہ تو آپ دیکھیں ایزلی اویلیبل ہے. اگر اتنے سارے اسپیشلی دیکھا جائے تو آج کل کے اسکولز اینڈ کالجز میں ایوری ادر کڈ از ڈوئنگ ڈرگز, یا تو کسی نہ کسی مینٹل ہیلتھ سے کا وہ شکار ہے. اس کے بارے میں گورنمنٹ کیا کر لے, کیا میڈیا کا چلیں رول تو بعد میں آئے گا. اگر گورنمنٹ کی طرف سے اتنے اسٹرکٹ لاز اینڈ یہ ساری چیزیں ہوں تو پھر وہ کہیں نہ کہیں وہ اویئرنیس کو, میڈیا کو بھی پریشرائز کریں گے کہ اویئرنیس کی میں بات کروں. کیمپین چلانے میں میڈیا ایز اے پلیٹ فارم موجود ہے. اگر گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے اور ایک سینٹرلی کوئی اویئرنیس پروگرام چلتا ہے تو آپ جیسے پروفیشنلز بھی موجود ہیں, آپ بھی اپنا انپٹ دے سکتے ہیں, اویئرنیس کے انٹرویوز ہو سکتے ہیں, لوگوں کو بتا سکتے ہیں, پبلک میں جا کے کیمپین چلائی, جب دوسری ٹیکے لگائے جا سکتے ہیں جا کے
पब्लिक में, तो आप अपनी कैंपेन उन्हीं की साथ हम दूसरी कैंपेन्स भी इन कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा विल का वो है कि हम लोगों ने इसको प्रायोरिटाइज नहीं किया इन चीज़ों को, गवर्नमेंट के लेवल पे भी और प्राइवेट सेक्टर में भी कहीं कहीं लोग कुछ काम कर रहे हैं, और जब तक कोई चीज़ सेंट्रलाइज नहीं होती और एक सर्टेन क्वांटम पे नहीं चलती तो उसका फ़ायदा नहीं होता। एब्सोल्युटली। और उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जो गवर्नमेंट लेवल के जो इदारे हैं, जैसे मेंटल हॉस्पिटल्स भी देखा जाए या रिहैबिलिटेशन सेंटर भी देखा जाए, तो वहाँ पे एक प्रॉपर प्रोग्राम की बहुत कमी है कि वहाँ पे लोगों को खाली सुलाया और उठाया जा रहा होता है, उनके ऊपर एक प्रॉपर थेरेपी, उनको रिहैबिलिटेट करना, ये सारी चीज़ों की बहुत कमी है, जिस वजह से फिर वो प्रॉपर उनका इलाज हो नहीं पाता और फिर वो समझते हैं कि अगर ये तो खाली इसका ट्रीटमेंट तो बेकार है, ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं, घर पे ही रखो। वक्त हुआ है नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा, हम कंटिन्यू करेंगे डिस्कशंस। टेक अ ब्रेक।